اللہ پاک نے قرآن پاک دا ایک نام قرآن رکھے ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی اس قرآن نو رمضان دے مہینے اندر نازل فرمایا ہے۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور نام بھی سنیے، قرآن پاک دا دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان ہے، فرقان دا معنی ہوندہ ہے حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا، دودھ دا دودھ دے پانی دا پانی کر دینے والا، جھوٹ تے سچ نو لیدہ کرنے والا۔ آئیے دلیل قرآن پاک در موجود ہے، فرمایا تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی، بابرکت ذات کیڑی ہے؟ بولو بابرکت ذات کیڑی ہے؟ اللہ دی ذات ہے جس اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن، رمضان المبارک دا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطبے نو ساڑھے واسطے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنا دے۔ اور میں تواڈے سارے دے واسطے ایک دعا کرنی ہے، تسی آمین کہنی، کہ یا اللہ زندگی دیتی ہو، رمضان آیا ہے،
اور یقین جانو کہ آج تیسرا روزہ ہے، گنتی دے دن نے یا اللہ وہ خوش نصیب نے کہ جنہاں نو تسی زندگی دیتی اور روزے رکھ رہے نے، اللہ تعالی ساڑیاں سحریاں اور افطاریاں قبول و منظور فرما رہے۔ سلف صالحین جڑے سن رمضان المبارک گزرن تو بعد 6 مہینے دعا کر دے کہ اللہ اسی روزے رکھے نے، اللہ قبول فرما لے۔ 6 مہینے مسلسل دعا کر دے کہ یا اللہ اسی روزے رکھے، اللہ قبول فرما لے، اور باقی 6 مہینے دعا کر دے کہ یا اللہ زندگی دے، آئندہ پھر رمضان دیکھن دی توفیق دے۔ تو حسب وعدہ میں جس عنوان دا میں اعلان کیتا سی اس حوالے نال چند گزارشات۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے نے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بہت ساریاں کتاباں نازل فرمائیاں، 4 مشہور کتاباں نے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک جڑا ہے یہ ساریاں آسمانی کتاباں دی تصدیق کردا ہے کہ واقعی یہ آسمان تو کتاباں نازل ہوئیاں سی اور انہاں دا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن اندر رکھو کہ اس وقت روئے زمین تے نہ تورات اصل حالت اندر ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت چ موجود نہیں۔ اگر ہے اور قیامت تک رہے گی تو صرف قرآن پاک ہے۔ ان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کیوں نہیں؟ اس واسطے اللہ نے نازل کیتیاں سی، انہاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرما کے نال ہی اللہ کریم نے حکم نازل فرما دیتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسی ہی اس ذکر نو قرآن نو نازل فرمایا ہے اور قیامت تک یہ دی حفاظت بھی اسی آپ کریں گے۔ لہذا قرآن پاک ایسی عظیم کتاب کہ قرآن پاک پڑھن دے بارے اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما اوحی الیک، پڑھیے تلاوت کیجئے جو میں وہی تواڈے وال کیتی ہے قرآن پاک، اس دی تلاوت کیجئے۔ یقین جانو قرآن پاک دی تلاوت کرن دا حکم اللہ نے خود نبی علیہ السلام نے دیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کریا کر دے، کثرت دے نال نبی علیہ السلام پڑھیا کر دے۔ اور یاد رکھنا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، سلف صالحین جڑے ساڈے اسلاف گزر چکے نے نا، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی اور فرماندے نے کہ جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اسی اللہ دے نال گلاں کریے، جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اسی اللہ دے نال گفتگو کریے، باتاں کریے، تو اسی وضو کر کے نفلی نماز پڑھن لگ جانے ہیں، اور جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اللہ ساڈے نال گلاں کرے تے اسی وضو کر کے قرآن پکڑ کے پڑھن لگ جانے ہیں،
اس طرح ہی ہے کہ جویں اللہ ساڈے نال گلاں کر رہا ہے، کیوں؟ قرآن پاک جڑا کلام اللہ ہے، اللہ دی کلام ہے، یعنی انہاں دے دل اندر ذوق اور شوق دیکھو کہ اللہ ساڈے نال باتاں کر رہے نے، اللہ ساڈے نال باتاں کر رہے نے، اللہ ساڈے نال گلاں کر رہے نے۔ اور اصول حدیث دے ایک بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، اصول حدیث دے بہت بڑے امام نے۔ وہ لکھ دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتیاں دیا مختلف ڈیوٹیاں لائیاں، کوئی فرشتے بارش پاندے نے، کئی فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے تسی جان کٹنی، یعنی فرشتیاں دیا اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے۔ بعض فرشتے ایسے نے کہ جنہ دی اللہ نے ڈیوٹی صرف اے لائیے کہ تسی قرآن سننا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جائے تو اساں جا کے میرا قرآن سنیا کرنا ہے۔ یعنی قرآن ایسی عظیم کتاب کہ آسمان تو اللہ دے فرشتے، او حدیث تواڈے ذہن اندر ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی، بخاری اندر موجود ہے کہ نماز دے اندر سورہ کہف دی تلاوت کر رہے نے، جڑی سورہ کہف آج پڑھی ہے تسی انشاءاللہ پڑھی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والے دن پڑھیا کرو، دجال دے فتنے تو بچ جاؤ گے۔ سورہ کہف دی تلاوت کر رہے نے کہ انہاں دا گھوڑا کول بنے ہے اور انہاں دا بیٹا چھوٹا یحییٰ وہ بھی کول لیٹیا ہوا ہے، تے وہ گھوڑا بدکن لگ گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ فرمان لگے کہ میں ڈر گیا، میں قرآن پاک دی تلاوت بند کیتی، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر میں پڑھنا شروع کیتا، گھوڑا پھر ٹپن لگ گیا، بدکن لگ گیا۔ میں دل چ خیال کیتا کہ میرے بچے نقصان نہ ہو جائے، خیر اس طرح ہی کر دے رہے۔ صبح ہوئی، حضرت حسین نبی علیہ السلام دے کول گئے، حضرت حسین رضی اللہ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے من رات معاملہ بڑھے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے اسید تو او خوش نصیب ہے تو قرآن پڑھ رہا سی، تیرا قرآن سنوا دے فرشتے اترے ہوئے سن، تیرا قرآن سنوا دے فرشتے آئے ہوئے سن۔ اگر تسی قرآن پڑھ دے رہندے سویرے مدینے والے اپنی اکھاں دے نال فرشتے ویکھ لیندے تو قرآن پاک نو پڑھیا کرو، مگر ساڈی بد نصیبی بدبختی ہے کہ پتہ نہیں قرآن کدوں دا کھلیا ہے۔ اے گل ذرا میری توجہ نہ سنیا جے، پتہ نہیں قرآن کدوں دا کھولیا ہے۔ گھراں دے گھر بے نماز نے، گھراں دے گھر ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے، اور گھراں دے وچ قرآن کھلدا ہی نہیں۔ او گھر بڑا خوش نصیب گھر ہے جہدے اندر قرآن پاک سویرے ہر بندہ پڑھدا ہے، بچہ پڑھدا ہے، باپ پڑھدا ہے، ماں پڑھدی ہے، اولاد پڑھدی ہے۔ ایسا عظیم گھر ہے جتے سارا ٹبر قرآن پڑھ کے کھولدا ہوئے پڑھدا ہوئے۔ اللہ جاندا ہے میری بات چ مبالغہ نہیں، جس گھر میں سارے قرآن پاک پڑھتے ہون گے نہ اتے شیطان آئے گا، نہ جادو ہوئے گا، نہ اللہ پاک دی اتھے لعنت بھی نہیں ورسے گی۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے گا اتھے اللہ دی رحمت آ کے ڈیرے لگا لے گی۔ یعنی قرآن پاک جتھے پڑھیا جائے اتھے اللہ دی پھٹکار نہیں جے آندی۔ اور جس گھر وچ قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، جس جناب گھر وچ قرآن کھلدا ہی نہیں، بڑے ایسے گھر نے کہ جنہ دے گھراں چ قرآن کھلدا ہی نہیں، نہ باپ پڑھدا ہے، نہ ماں پڑھدی ہے، نہ اولاد پڑھدی ہے۔ پھر اس گھر وچ جادو بھی ہے، شیطان بھی ہے، اتھے لڑائیاں بھی نے، جھگڑے بھی نے۔ آج میری بات ذہن تے لکھ کے لے جاؤ، اپنے دلاں تے لکھ کے لے جاؤ، اپنے ذہناں چ یہ بات بٹھا کے لے جاؤ۔ اگر چاہتے ہو ساڈے گھراں چوں لڑائیاں مک جان، ساڈے گھراں دے وچوں بے برکتیاں مک جان، ساڈے گھراں دے وچوں فتنے مک جان، ساڈے گھر چوں جادو نس جائے، ساڈے گھر چوں شیطان دوڑ جائے، یقین جانو آج جی تسی جا کے اپنے گھراں چ پیغام دیو، صبح اٹھ کے سارا ٹبر قرآن پڑھے، اللہ دی قسم رب دی رحمت دا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ آئیے قرآن پاک اے رمضان دے مہینے چ نازل ہوئے اور اس قرآن پاک نو ہر روز پڑھیا کرو۔ ایڈا رمضان دا مہینہ گزر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے میرے کو الفاظ نہیں، میں جڑے الفاظ تواڈے سامنے بیان کراں کہ
کہ تسی کنے خوش نصیب ہو، کتنے بھاگاں والے ہو، اور اللہ نے تواڈے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتے، اللہ نے تواڈے واسطے خیر دے دروازے کھول دیتے کہ اللہ نے تواڈی زندگی وچ اے سونا مہینہ نازل کر دیتا ہے اور تانوں نصیب کر دیتا ہے۔ آئیے اس مہینے اندر کثرت دے نال قرآن پاک پڑھیے، بلکہ محدثین دے میں واقعات پڑھ رہا سی کہ محدثین دے قول اقوال اے نے کہ او رمضان دے مہینے وچ احادیث نہیں سی پڑھیا کر دے، بلکہ احادیث دیاں مجلساں ختم کر کے پھر قرآن پاک ہی پڑھیا کر دے، دن بھی رات بھی دوپہر بھی، جدوں بھی انہوں نے ٹائم لگنا کثرت دے نال قرآن پاک پڑھنا، چونکہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حدیث میں تو پچھلے جمعے بیان کیتی سی نا کہ رمضان دا مہینہ آندا نبی علیہ السلام جبریل دے نال دور کریا کر دے، قرآن پڑھیا کر دے، جبریل سنیا کر دے، نبی علیہ السلام سنایا کر دے۔ اللہ جاندا ہے ساڈی بد نصیبی ہے اسی قرآن نہیں پڑھ دے، اور کئی ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے قرآن نہیں پڑھیا وڈیرے ہو گئے نے، اے کان کھول کے میری گل سنیا جے، ایسے بزرگ جڑے باریش نے سفید داڑیاں والے جنہاں نے قرآن نہیں پڑھیا، وہ کوشش کرو قرآن پڑھن دی، اگر بار بار پڑھن دے نال بھی نہیں آندا تے اے وظیفہ اپنے ذہن چ رکھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی ایسا بزرگ ہے کہ جڑا ہن قرآن نہیں پڑھ سکتا، وڈیرا ہو گیا، نظر بھی جاندی رہی، ہن پڑھ ہی نہیں سکتا، اے وظیفہ یاد کر لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دی قسم قیامت دو بڑے بڑے قاریاں نو او مقام نہیں ملے گا جڑا اے وظیفہ پڑھنے والے نو اللہ مقام عطا فرما دے گا۔ یعنی اللہ نے ایسے عظیم وظائف بھی نازل فرمائے نے۔ آؤ اس قرآن نو پڑھیے، اللہ جاندا ہے، قرآن سکھیے، نہیں پڑھیا جاندا، زندگی گزر گئی ہے، ہن نظر بھی کام نہیں کر دی، لہذا آؤ قرآن پاک نو پڑھیا کرو، کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ آئیے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے رب دی طرف برہان نازل ہو گئی ہے، دلیل نازل ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دا ایک نام برہان بھی رکھے ہے۔ آؤ قرآن پاک دا ایک نام القرآن ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دا ایک نام قرآن رکھے ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی اس قرآن نو رمضان دے مہینے اندر نازل فرمایا ہے۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور نام بھی سنیے، قرآن پاک دا دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان ہے، فرقان دا معنی ہوندا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا، دودھ دا دودھ دے پانی دا پانی کر دینے والا، جھوٹ تے سچ نو لیدا کرنے والا۔ آئیے دلیل قرآن پاک اندر موجود ہے۔ فرمایا تبارک الذی، تبارک الذی، تبارک الذی، بابرکت ذات کیڑی ہے؟ بولو بابرکت ذات کیڑی ہے؟ اللہ دی ذات ہے جس اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن پاک دا تیسرا نام جیڑا الکتاب ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب۔ قرآن پاک دا چوتھا نام الحق ہے۔ آئیے قرآن پاک دی دلیل تے غور فرمائیے۔ فرمایا کہ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دا نام حق رکھے ہے۔ اللہ دی قسم
قسم میرا ایمان عقید ہے. اور قرآن پاک دے بارے بڑے بڑے بدماش لوگ دنیا اندر پیدا ہو گئے جنہاں نے قرآن پاک نو تبدیل کرن دی کوشش کی تھی, قرآن نو بدلن دی کوشش کی تھی. کئیاں نے قرآن پاک دے وچوں آیات نو نکالیا, کئیاں نے اپنی مرضی دے نال معاملہ کیتا ہے. اور جا یہ قرآن حق ہے سچ ہے, ساری کائنات بھی مل کے بدلنا چاہے, بولو اس حق نو کوئی بدل سکدا نہیں, بدل سکدا. اے حق ہے جو اللہ نے آسمان تو جبریل امین دے ذریعے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائے. آئیے قرآن پاک دے 8-9 نام قرآن نے بیان فرمائے نے. کتے الذکر ہے, کتے التنزیل ہے, کتے احسن الحدیث ہے, کتے البرہان ہے, اور اے دے صفاتی نام بھی اللہ نے کئی بیان فرمائے نے. آئیے اللہ دے بندوں, میں ہاتھ جوڑ کے پہلے جمعے اندر, رمضان دے اس پہلے جمعے اندر میں تواڈے اگے پیغام چھڑ کے جا رہے ہیں. قرآن نو پڑھیے, قرآن پڑھیے, اپنے سینے اندر جگہ دیجئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رب دیو پسندیدہ اور چنیدہ بندے نے جڑے قرآن پاک نال پیار کر دینے, قرآن نال محبت کر دینے. آئیے لوگوں, صحابہ کرام دے میں سیرت دے چند واقعات بیان کرا تاکہ تہاڈا ایمان بھی تازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کس طرح محبت کریا کر دے, صحابہ کرام قرآن نال کس طرح پیار کریا کر دے. سانو تے اے ہی ہے نا, دنیا 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 کمال ہو دنیا, اور دنیا وچ ایتے مستغرق ہو چکے ہیں. یقین جانو صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو, سارے میرے وال ویکھو, صحابہ کرام دی زندگیاں پڑھ کے دیکھو. صحابہ کرام نے پانی پی کے روزہ رکھیا, صحابہ نے پانی پی کے روزہ کھولیا, صحابہ نے نمک چٹ کے روزہ رکھیا, صحابہ نے نمک چٹ کے روزہ کھولیا, صحابہ نے بھوکے پیٹ بھی روزہ رکھیا, صحابہ نے نہیں کچھ لبیا پھر بھی روزہ کھول لیا پانی دے نال. اے اللہ دے بندو, صحابہ نے بھکھا کٹ کٹ کے دین ساڈے تک پہنچا ہے. اسی اتنے بے قدرے ہو چکے ہیں کہ صحابہ کرام دی ساری زندگی تے پانی پھیر دیتے. آؤ صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو, صحابہ کرام نے بھکھاں برداشت کی دیا, صحابہ کرام نے بیویاں چھڑ دیتیاں, بچے چھڑ دیتے, صحابہ کرام نے علاقے چھڑ دیتے, گھر بار چھڑ دیتے. صحابہ کرام نے رب دے قرآن نال پیار پا کے دسے, فرمایا سارا جہان چھوڑیا جا سکدے پر جڑی سچی کتاب سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی ہے, اس کتاب نو نہیں چھوڑیا جا سکدا. دیکھیے صحابہ کس طرح قرآن پاک نال پیار کر دے رہنے. آئیے ذرا نبی علیہ السلام تے درود دی چھال آ جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. آئیے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی دا واقعہ بیان کرام, واقعہ بڑا پیارا ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ قرآن کس طرح پیار کر دے رہنے. اور لوگوں قرآن نال پیار پالو, قرآن نال محبت پالو, اللہ توانو انشاءاللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں عزتاں عطا کر دے گا. آؤ صحابہ قرآن نال کس طرح پیار کر دے رہنے. نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں چھوٹا جہا قد تے چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے. نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی ہے, قرآن نال پیار کر دے. غور کریا جے, ایک رات اس طرح کلے کھڑے نے تے نفل و نوافل پڑھ دے نے, دعا میں کر لگا جے, آمین تسی کہہ دینیے میرے اللہ پچھلی رات اٹھ کے اپنے گے رون دی توفیق عطا فرما دے. اللہ جان دا دنیا اندر عزتاں پا گئے, دنیا اندر شاناں پا گئے جڑے راہ نو اٹھ کے اللہ کے قرآن پڑھنے والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماندے نے اس طرح کر کے نماز نیت لی ہاتھ بننے ہوئے نے. حضرت عبداللہ اچھی اچھی قرآن پڑھ دے, نماز تہجد اندر اچھی اچھی قرآن پڑھ دے پہنے تے نبی کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزرے تے نبی علیہ السلام ویکھ کے نبی علیہ السلام دے کنا پاک اندر آواز عبداللہ بن مسعود دی پہ گئی ہے. نبی علیہ السلام اتھے ٹھہر گئے. لوگ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے نے تے نبی پاک سن دے نے. او یار کیسا سما ہوئے گا, عبداللہ قرآن پڑھ دے ہونگے, نبی علیہ السلام قرآن سن دے ہونگے. نبی علیہ السلام قرآن سن دے ہونگے تے عبداللہ قرآن پڑھ دے ہونگے. خیر نبی علیہ السلام کھڑے قرآن سن دے رہے. نبی علیہ السلام کافی دیر نبی علیہ السلام قرآن عبداللہ بن مسعود دا سن دے رہے تے نبی علیہ السلام صحابہ کرام اندر گئے نے. صحابہ کرام نو فرما لگے, صحابہ اے میری صحابہ کرام دی جماعت, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. نبی علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ اگر چاندے ہو جویں قرآن نازل ہوئے ہے, جویں قرآن جبریل پڑھ کے منوں سناندا رہے ہے, تو آڑے جو جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے تے میرے عبداللہ بن مسعود دا قرآن سن لوے. جبریل علیہ السلام جس لہجے قرآن پڑھ دے سن نا, یقین جانو یار میں تے حدیث سن کے تے پڑھ کے میں تے بڑا حیران ہویا کہ واہ عبداللہ بن مسعود دعا کرنی ہونا واسطے اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ فرماتا. صحابہ جے تو آڑے کو بندہ چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح جبریل میرے تے قرآن لے کے آندہ, جبریل قرآن پڑھیا کردا. صحابہ کہہ لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں, صاحب چاہنے اسی اس لہجج قرآن پڑھیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر لہجہ جس طرح میرے عبداللہ بن مسعود ہے نا, میرے عبداللہ بن مسعود دی نقل مار کے قرآن پڑھیا کرو. میرا عبداللہ اس طرح قرآن پڑھ دا جویں جبریل قرآن پڑھ دا. سبحان. کون صحیح نا عبداللہ بن مسعود, اے جو قرآن نل پیار کرنے والے. فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگوں قرآن نال پیار کرو, قرآن نال محبت کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی بات سن کے ذرا ایمان تازہ کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے مینوں قرآن پاک دی ایک آیت دا علم ہے. بولو ایک آیت دا, ایک قرآن دی آیت کدوں نازل ہوئی سی تے ایک قرآن دی آیت کس مقصد لی نازل ہوئی سی. ایک قرآن دی آیت کدوں نازل ہوئی, قرآن دی آیت کس مقصد لی نازل ہوئی. یقین جانو 40 50 70 سال عمرہ ہو گئیاں نے, کدی ساڑھے دل وچ خیال نہیں آیا کہ اسی بھی قرآن نو پڑھ کے ترجمے نال ویکھیے کہ اے جڑی آیت اللہ نے نازل کیوں کیتی, کس مقصد لئی کیتی. اپنے اندر ذوق پیدا کیجئے, شوق پیدا کیجئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک آیت دا علم ہے, یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کس مقصد لئی نازل ہوئی. اور عبداللہ بن مسعود پتہ کی فرماندے نے میں قرآن دا بہت زیادہ علم رکھنا. ہاں جدو میں پتہ چلتا نا کہ فلاں جگہ تے ایک صحابی ہے وہ میرے تو زیادہ جاندہ ہے, میرے تو زیادہ علم ہے, فرمان لگے میں جا کے دے او دے کولو علم حاصل کریا کردا سی. ہن میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا ہے, وعدہ انشاءاللہ کرنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے. ترجمہ نہ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. اور اللہ کے بندو جدو قرآن پڑھ دے ہو نا, قرآن الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو جاؤ گے نا, جاؤ حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر لکھی ہے برہان الفرقان دے نام, برہان الفرقان دے نام تے بہت پیاری ایک تفسیر لکھی انہوں نے, توضیح الفرقان, توضیح الفرقان میں لے کے آیا. اور حضرت عابد صاحب نے بڑی پیاری تفسیر لکھی جائے
مینوں حافظ صاحب نے سگوں یہ فرمایا سی کہ تسی نا جمعے دے وچ انہاں نوں ترغیب بھی دینی ہے، ہر گھر دے اندر تفسیر ہونی چاہیے. 2 جلداں چھپ گئیاں نے، تیسری ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک دی تفسیر دی وضاحت، او دے مشکل معنی او آسان کر کے حافظ صاحب نے بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے. ہر گھر دے اندر ہونی چاہیے. لیا کے نا جو قرآن پاک نو پڑھیا کرو. اللہ جاندا ہے اے آیت اللہ پاک نے نازل کیوں کیتی ہے، اللہ پاک نے کیڑا حکم دیتا ہے، اللہ نے کیڑی شے تو منع کیتا ہے. دعا میں کر لگا جی آمین کہہ دینی ہے. میرے اللہ سانو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرما. یار قرآن پڑھو گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا قرآن کی کہہ رہے ہے. آئیے لوگو توجہ فرماؤ، جو میں پیغام دینا چاہنا غور فرماؤ غور. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر قرآن پاک نہ بڑا پیار کر دے، بڑی محبت فرمایا کرنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک رات اندر سارا قرآن پڑھ جانا. اللہ ایک دن وچ میں سارا قرآن پڑھ جانا. کوئی ہے اس طرح دا خوش نصیب؟ نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا. نبی علیہ السلام فرما لگے عبداللہ بن عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر آؤ. آئے آپ فرما لگے یار ہے تو جوان ہے تے تو ہن وڈیرا بھی ہونا ہے تے اگے جا کے بڑی مشکل ہوئے گی. اس طرح کریا کر کہ 1 مہینے قرآن ختم کر لیا کر. بولو بولو 1 مہینے انہوں نے 1 رات سارا قرآن ختم کر دینا. آپ نے فرمایا 1 مہینے قرآن ختم کریا کر، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھی جایا کر تاکہ تو اگے وڈیرا ہونا ہے، پھر اگے جا کے مشکل آئے گی، پھر اگے نہیں پڑھیا جائے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ طاقت رکھنا وا، تھوڑا جا گھٹا دیو. نبی علیہ السلام فرما لگے یار اس طرح کریا کر 10 دنوں قرآن ختم کر لیا کر. بولو کنے دنوں کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہور زیادہ طاقت رکھنا، میں ہور پڑھ لاں گا چھتی دن کٹاؤ. نبی علیہ السلام فرما لگے پھر 7 دنوں قرآن پڑھ لیا کر. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہور دن کٹاؤ. نبی علیہ السلام فرما دے بس بھئی ایک روایت ہے 3 دن تو پہلے قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، کم سے کم 3 دن قرآن ختم کرنا چاہیے. اس روایت اندر عبداللہ بن عمر نو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دن. یار حدیث میں سنا دیتی ہے تسی سن لئیے. تو کدی اسی سوچے ہے کہ صحابی رسول نو قرآن نال کنی محبت کہ پورے دن قرآن ختم کر دینا، اتنی محبت قرآن پاک نال. آئیے لوگو ایک اور صحابی دا واقعہ بیان کرا. قرآن پاک شہر رمضان الذی، رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے. آؤ قرآن پاک چل دیاں پھر دیاں جو زبانی یاد ہے زبانی پڑھیا کرو. جے تو آنو یاد نہیں تے جتھے ٹائم لگے جڑا ٹائم لگے تو بیٹھ کے کسرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کیجئے، قرآن پاک نال پیار کیجئے. آؤ ذرا ایک اور صحابی دا واقعہ بیان کرا. میرے تو پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے جدو کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے نے. حضرت اکرمہ نے دنے بھی قرآن پڑھنا رات بھی قرآن پڑھنا، حتیٰ کہ جدو تھک جانا اپنے چہرے تے قرآن پاک رکھ کے رون لگ جانا. اتنا پیار سی قرآن پاک نال اپنے چہرے تے رکھ لینا. اللہ دا ڈر لیا کہ خشیت الہی پیدا کر کے حضرت اکرمہ رویا کر دے. آؤ میں ایک اور واقعہ بیان کراں. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قرآن کس طرح پیار کر دے رہے ہیں. غزوہ ذات الرقاع تو واپسی تے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالے ہے. حدیث بڑی پیاری ہے. ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالے ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جڑا توڑے جو چراد پیرا دے گا. حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہ دے پائی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی پیارا دیاں گے، ساری رات اسی پیارا دیاں گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمار تے حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پیارا دین لگ گئے، صحابہ سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے۔ حضرت عابد بن بشیر اپنے بھائی نو پتہ کی کہنے لگے کہ یار تو اس طرح کر کہ ہن تو سو جا یا میں سو جا، تو رات پہلے پیر میں سوئے گا کہ میں سو جا؟ کہنے لگا جی نہیں پہلے پیر میں سواں گا تو پچھلے پیر تسی سو جایا جے۔ حضرت عمار سو گئے، غور نہ سنیا جے، عمار سو گئے، عابد بن بشیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دن لگ گئے، کہنے لگے چلو پہرا بھی دیاں گے تے وقت بھی ضائع نہیں ہوئے گا۔ اے جی اصحاب رسول انہوں نے آج تلک نام کیوں روشن نے؟ انہوں نے ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا۔ حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ اے عمار تسی سو جاؤ، وضو کیتا، کہنے لگے چلو میں پیرا بھی دیاں گا تے نفل و نوافل بھی پڑھدا رہاں گا، چلو وقت بھی ضائع نہیں ہوئے گا۔ حضرت عمار رضی حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح وضو کر کے نا تے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے تے ایک دشمن نے ویکھیا تیر ماریا، حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے تیر لگیا۔ حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں توڑی، نماز دے اندر ہی ایسا تیر نکال کے سڑ دیتا ہے تے نماز پڑھ دے رہے۔ دشمن نے پھر تیر ماریا، عابد بن بشیر نے تیر نکالیا، تیر پھینک دیتا۔ حضرت عابد بن بشیر نے نماز نہیں توڑی، پھر تیسرا تیر لگیا۔ حضرت عابد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا تیر بھی اٹھا کے باہر پھینکیا، جسم چو کٹ کے باہر چھٹیا اور خون دا فوارہ نکلدا ایسا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے لگیا اور حضرت عابد بن بشیر نے سلام پھیر دیتی۔ جدو خون دی گرمائش لگی نال دا صحابی اٹھیا، لوگوں کتھوں لب کے لے آئیے ایسے عظیم لوگ نے؟ کہنے لگے کہ اے بھائی تینوں کی ہوئے ہے؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا سی، تیر وجے ہے۔ حضرت عمار کہنے لگے جدو پہلا تیر وجے آسی تو منو کیوں نہیں دسیا؟ حضرت عمار حضرت عابد بن بشیر دے الفاظ سن کے تڑپ جانا، کہنے لگے جدو پہلا تیر وجیا تسی منو کیوں نہیں جگایا؟ فرمان لگے جان جان دیا چلے جائے، نہ نماز جائے نہ رب دا قرآن جائے۔ جان جان دیا جائے، میں نماز نہیں سی چھڑ سکتا، قرآن نہیں سی چھڑ سکتا، میں جان تو رب دی یا لکھا بھی ہو رب دیتے قربان کر دئیے، نہ نماز توڑی نہ قرآن چھڑیا۔ اور حضرت عمار حضرت عابد بن بشیر نے اپنے جسم اندر 3 تیر کھادے چلنی ہو گئے مگر نماز نہیں چھوڑیا۔ مسلمانوں اللہ نے سانو سارے عذاب ہی صحیح سلامت دیتے رہے۔ میں دنیا سے چلنا پھرنا اللہ دی قسمیں ایسے بدگماشتے میری نظر چو گزرے رہے جنہاں نے نہ روزے دی شرم ہے نہ غیرت ہے نہ حمیت ہے، اس طرح سگٹاں پی رہے ہیں، اس طرح پانی پی رہے ہیں، اس طرح چاواں پی رہے ہیں، اس طرح ہی سارا کچھ معاملہ ہو رہے ہیں۔ اور اتنے چوڑا عیسائی تو آڈے رمضان دی قدر کر رہے ہیں، مسلمانوں تسی رمضان دی قدر کیوں نہیں کر دے؟ اللہ نے صحیح سلامت بنایا سانو، پھر بھی اللہ دی نیت نہ قدری۔ اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اتنی نہ قدری، تیر کھا کے بھی نماز نہیں چھوڑی، اسی صحیح سلامت ہون دے باوجود بھی کدی نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے تیر کھا کے جسم چھلنی کروا دیتا، سانو ٹھنڈا پانی میسر ہے، ہوا میسر ہے، پکھے چل رہے نے، سارے معاملے بن گئے نے، ساریاں سہولتاں نمازیوں تو آڈے واسطے نے، تسی پھر کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ میں دعا کر لگے آجے اللہ جی میں ذوق نہ لائے، اللہ مرد دم تک اس طرح ذوق شوق نہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ کون یاد ہے؟ کتھے یاد ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ؟ وقت دی حکومت کہنے لگی اے امام مالک سن لے، جبرن طلاق دے بارے فتوہ دے دے، اور اے مسئلہ ذہن ڈالو اپنے
اگر بندہ اپنی بیوی نو طلاق نہیں نہ دینا چاہتا، کوئی بندہ زبردستی وہ کو طلاق دلاوے تو طلاق نہیں جے ہوندی. بندہ کہے میں تینوں گولی مار دیاں گا، گن پوائنٹ تے کہے اپنی بیوی نو طلاق دے وگرنہ تینوں مار دیاں گا. اگر وہ ڈردہ اپنی بیوی نو کہے تینوں طلاق ہے تو نبی پاک فرما دینا طلاق واقع نہیں ہوندی، جبرن طلاق نہیں ہوندی. وقت دی حکومت کہنے لگی امام مالک رحمت اللہ علیہ نو، اے امام صاحب فتویٰ دو، جبرن طلاق ہو جاتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے امام ہے. یا اللہ میرے سمیت جنہیں روشن چہرے والے بیٹھے نے، اللہ اپنے گھر دی مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما دے. کہنے لگے جبرن طلاق کا فتویٰ دے دو امام صاحب. امام صاحب فرمانے لگے نہیں دوں گا طلاق کا فتویٰ، جبرن طلاق نہیں ہوتی. کہنے لگے امام صاحب تو اڑنا بڑا برا پیش آواں گے. امام مالک نے مدینہ تو رسول دے امام نے اور بہت بڑے امام نے روزہ تو رسول سے بیٹھ کے حدیث پڑھایا کر دے. فرمان لگے نہیں دوں گا طلاق نہیں ہوتی. کہنے لگے امام صاحب پھر تسی اپنا بلا کر لو. کہنے لگے کی ہوئے گا؟ مار دے ہوگے، ہوتے کچھ نہیں کر سکتے نا. کون؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ. اللہ دی قسم داڑھی نو موڑ دیتا گیا، چہرہ امام صاحب کا کالا کر دیا گیا، داڑھی کو موڑ دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کے امام صاحب کو ذلیل کر رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پورے مدینے میں یہ آواز دے رہے ہیں لوگوں میں امام مالک کو سن لو، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، سن لو میں جبرن طلاق فتویٰ نہیں دیتا. میں امام مالک کو سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے. میں انس کا بیٹا مالک ہوں، مر جاؤں گا حضور کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا. حدیث رسول پڑھا رہے ہزارہ طلباء بیٹھے ہوئے، پڑھاندے ہیں بچھو نے ڈنگ مارے حضرت امام صاحب دی کنڈ تے. خدا دی قسم دیکھو کتھوں سلاف ساڑے سلف صالحین نے نہیں حدیث نو بند کیتا، پھر ڈنگ ماریا. امام صاحب دا رنگ پیلا ہوئی جا رہے ہیں. جدو حدیث ختم کر دی پڑھاتا سبق مک گیا، حدیث دی کتاب بند کیتی. شاگرد نو کہنے لگے یارا میری کنڈ تے ویکھ کی ہے؟ انہوں نے کپڑا اٹھا کے ویکھیا بچھو نے متعدد بار ڈنگ مارے ہوئے. شاگرد کہنے لگا استاد جی تہاڈی کنڈ تے بچھو بیٹھا ہوا ہے، انہیں تے ڈنگ مارے، تسی پہلا ڈنگ وجہ دسیا کیوں نہیں؟ فرمان لگے میں کیویں دسدا، میں محمد مصطفیٰ دی حدیث پڑھا رہے ہیں. ایویں نہیں انہاں دیا قبراں چوں خوشبو آندی سی، ایویں نہیں اللہ نے قیامت تک انہاں دے نام روشن کر دیتے. عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 وجہ 3 نے پھر بھی قرآن پاک دی تلاوت کر دے رہے ہیں. قرآن نال محبت کیجئے، پیار کیجئے، قرآن پاک نو پڑھیے، محبت کیجئے. اللہ دی قسم جڑا قرآن نال یاری لا لے گا اللہ دنیا بھی وہ دی بنا دے گا، انشاءاللہ قیامت و درجے بھی اللہ کا فرما دے گا. ہوں بچہ پیدا ہونا ہوئے نا، باپ نو کو پوچھے نا یار تینوں اللہ بچہ بچی دے تو کی بنائے گا؟ میں ڈاکٹر بناؤں گا. بنا بھائی ڈاکٹر بنا، میں انجینئر بناؤں گا، میں پروفیسر بناؤں گا، کوئی شک نہیں، بناؤ. تو کسے باپ نے یہ بھی آئی تک ماں نے کہا ہے اللہ پتر دے تو میں قرآن دا قاری تے حدیث دا خادم بناواں گا. آج تک کسے ماں باپ نے کہا کہ اللہ میں بیٹا دوے تو میں قرآن دا قاری بناواں گا، قرآن دا حافظ بناواں گا اور سونے نبی دی حدیث دا عالم بناواں گا. تو انہوں پتہ ہے اپنی اولادہ نو قرآن دا قاری بناؤ گے ملے گا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اے سورج ہوئے گا 1 میل تے اگ ورسا رہا ہوئے گا. اللہ حافظ قرآن دے باپ نو بلائے گا. اللہ فرمان کے فرشتو اس میرے بندے دے سر دے ہوتے ایسا تاج رکھ دیو. اللہ دی قسم ایسا تاج ہوئے گا سورج دی روشنی بھی ہوتے ختم ہو جائے گی. پتہ ہے کنا مقام ہے. حافظ قرآن اپنے گھر والے دی سفارش کرے گا. بناؤ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سارا کچھ بناؤ. اللہ دے بندو قرآن دا علم بھی سکھاؤ، حدیث دا علم بھی سکھاؤ.
آؤ باتوں دور نکل دیا جا رہی ہیں میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین لوگوں قرآن سننے والے دے دلوں دے قرآن کے میں اثر کرتا ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نجاشی دے دربار اندر نے تے نجاشی نے بلا لیا کہنے لگا میرے نال گلاں باتاں کرو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ خطیب سی گفتگو کرنی جان دے سن انہاں نوں لے آ کے نجاشی دے دربار اندر نجاشی دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تے نجاشی کہنے لگا اے جعفر جی یار جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے ہے اس ہستی دا نام ہے محمد نہیں درود پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جعفر جی جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے ہے وہ نبی تو آنو کہندہ کی بولو بولو نبی تو آنو کہندہ کی اچھا جیڑا بندہ اے گل کہہ دے نا یار میں مسئلہ سمجھا اللہ نو ہدایت ضرور دینا جائے تے جیڑا بندہ اگے اگے ہوئے مسئلہ دے پیچھے پیچھے ہوئے انہوں اللہ ہدایت انہیں کہا لے میں پھاڑ دوں تو میں مسئلہ سمجھا سکنا ایک بندہ میں کہندا میں کدی مسیتے ویکھے میں کدی مسیتے ویکھے میں کہا تیرے واسطے ہدایت دی دعا ہی ہو سکتی ہے اللہ تینوں اپنے گھر چان دی توفیق دے دے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہنے لگے نجاشی سن لے ہم جاہل قوم تھے تاریخ نے یہ الفاظ رقم کیے ہیں کہنے لگا سن نجاشی ہم ایک جاہل قوم تھے ہم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ہم غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نجاشی کے سامنے فرماتے ہیں ہم جاہل تھے ہم غیر اللہ کے آگے پوجا کرنے والے تھے غیر اللہ کی نظر و نیازت دینے والے تھے اس نبی نے ہمیں سمجھایا اور وہ نبی جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے بتوں کے آگے جھکانے والا بولو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے گلہ سن دے رہے کہنے لگے یار ایڈی سونی تبلیغ تو آڑے نبی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یار کہ وہ غیر اللہ دے اگے چکن تو منع کر دے نے جی بے حیائی تو منع کر دے غیر اللہ دی پوجا تو منع کر دے تے نجاشی سوندہ سوندہ پتہ کی کہنے لگا آیا گل سننے والی جائے کہنے لگا جعفر جیڑی چٹھی تو آڑے نبی تے نازل ہوئی میں نے بھی پڑھ کے سنا مینوں بھی پڑھ کے او جیڑے تو اہلِ نبی دے آسمان تو چٹھی نازل ہوئی ہے نا آسمان تو قرآن پاک مینوں بھی پڑھ کے سنا تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کافہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفی حضرت جعفر قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں سورہ مریم دی آیتاں تلاوت کر دے جا رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں لوگوں نجاشی ہے وقت دا بادشاہ ہے سورہ مریم دی آیتاں سنیاں حضرت جعفر فرمان دے نے میں نجاشی دے چہرے والوے کے نجاشی قرآن سن سن کے روئی جا رہے ہے ساری داڑھی بھج گئی ساری داڑھی بھج گئی تے مصحف بھی بھج گیا قرآن بھی بھج گیا ہے کہنے لگا کہ اے جعفر تہاڈا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت جعفر فرماندے ہوا عبداللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہ الی
مریم مسند احمد دی روایت ہے کہنے لگے اے نجاشی سن لے حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول نے اور اللہ دی روح تے اللہ دا کلمہ جو حضرت مائی مریم والا پھوکیا گیا ہے حضرت نجاشی نے قرآن سنیا حضرت نجاشی قرآن سن کے جعفر نو کہنے لگا جعفر ایڈا سونا تو اڈا نبی ہے جدے قرآن نازل ہوئے ہیں کہنے لگا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھایا ہے نجاشی مسلمان ہو گیا ہے لوگوں دیکھئے قرآن پڑھ کے سن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آؤ درہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے نوز بلا قتل کرنواتے جا رہے ہیں بڑے غصے نہ تلوار پڑی ہے راج کے صحابی ملے کہنے لگے تھے جانے کتے لے بھی کدھر کہاں لگے آج میں کامی مکا دینا ہے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا نعوذ باللہ نہ رہے گا بان سے نہ بجے گی اس طرح ہی ہے تھوڑا راہ صاف ہو جائے گا وہ کہنے لگے اور نبی پاک وال بعد میں جا تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا انہوں نے ادھر کی جانی وہ بھول گئی پچھلی پہ گئی گھر گئے جا کے اپنی بہن دا بوا کھڑکایا زور کے بہن بھی تے عمر دی سی نا رضی اللہ تعالیٰ بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے بہن کہنے لگی تو چھپ جا میں بوا کھولنی ہے لگدا ہے اے عمر دا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے اے جڑا بوا کھڑکایا نا انداز تو عمر دا ہی لگدا ہے مینوں دروازہ کھولیا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما لگے کی پڑھ دے سو بہن کہنے لگی قرآن جیڑا اللہ رسول تے ایمان لے آوے گرج کے بولو کسی کو ڈردا ہی نہیں بہن لگی قرآن پڑھ رہے سی اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہنوئی نو بھی کٹیا بہن نو بھی کٹیا بہن بولی لو لہان کر دیتا مار مار کے بہن کہنے لگی یا عمر جس باپ دا تو بیٹے اس باپ دی میں بیٹی ہاں اللہ دی قسمیں ہن کلمہ پڑھے جان نکل جائے گی کلمہ بولو چھوڑ سکدے حضرت عمر سوچی پہ گئے کہنے لگے آج تک بہن میرے کے بولی نہیں کیڑی شے نے بلوایا بہن کہنے لگی عمر جو مرضی کر لے اے ہن قرآن دی محبت ساڑھے دل چو کڑ سکدا نہیں جدوں حضرت عمر نے سنیا نا اے گل سننے والی انہیں متاثر ہوئے کہنے لگے اے میری بہنے منوں بھی اس نبی کو لے چل اے بہنے منوں بھی اس نبی کو لے چل منوں بھی قرآن سنا دے بہن کہنے لگی پہلے غسل کر کیتا وضو کیتا آ گئے بہن نے قرآن سنایا فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی سورہ طٰہ دی آیتاں پڑھ سنان دے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دل میں پیار آندا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کے نبی علیہ السلام دے در دولت چلے گئے نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ فرماندے نے محبوب جی عمر آ رہے ہیں جے عمر دی نیت ٹھیک ہوئے اسی چھڑ دیاں گے جے نیت غلط ہوئی تے اسی تون لا دیاں گے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ کہو جیاں گلاں کر دے ہو آج عمر اپنی آ رہے ہیں آج رات میں اپنے رب کو عمر نو مانگ لیا میں اپنے رب کو عمر نو مانگ لیا اے میرے اللہ منو عمر دے دے عمر دے دے عمر نبی علیہ السلام دے سامنے آ گیا ہے نبی علیہ السلام نے پکڑ کے جنجوڑیا حضور فرماندے نے عمر ادو کتھے سی جدو میریاں بیٹیاں نو طلاقاں ہویاں عمر تو کتھے سی جدو میرے تے گندیاں اجریاں سٹیاں گئیاں کہنے لگے عمر تو ادو کتھے سی جدو میرے پتر فوت ہو گئے تے نہ خوشیاں منائیاں اے عمر تو کتھے سی جدو میں
سجدے اندر سا انہاں ظالمہ میرے تے لیا گندیاں اجریاں سٹیاں اے عمر تو کتے جدو میں پتھر واج دے رہے اے عمر تو کتے جدو میرے کنڈے کھلار گئے میرے پیارا اندر حضرت عمر بھی رو رہے حضور دیاں آنکھاں بھی ڈول گئیاں نے نبی علیہ السلام نے کسے مان نہ عمر نو منگیا ہے فرمایا محبوب جی چوپ کر جاؤ عمر آ گیا ہے ساریاں کسراں کٹ دیاں گا اے محبوب جی میں ساریاں کسراں کٹ دیاں گا محبوب جی نہ پریشان ہو دیکھئے قرآن پاک سنیا عمر مسلمان ہو گئے آئیے لوگوں قرآن پاک پڑھیے اللہ جان دے قرآن پاک پڑھنے والیاں دے دل موم ہو گئے نے آؤ ذرا ایک اور واقعہ سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسرا اپنا دور خلافت نماز فجر اندر سورہ یوسف دی عید پڑھ دیاں جدو قرآن دی سورہ یوسف دی اس عید پہنچے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ حضرت عمر روئی جا رہے ہیں غور کرے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے ہیں فرمایا قال انما اشکو بثی و حزنی اللہ اللہ سارے گلے تواڈے نال ساریاں شکایتاں تواڈے نال اللہ میریاں بے بسیاں تواڈے اگے سارا معاملہ تواڈے اگے اے میرے اللہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ حضرت عمر پڑھ دیاں اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تیز بخار چڑھ گیا بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے پڑھ دیاں بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیز بخار ہو گیا ہے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو 15 دن 4 پائی تے روندے رہے کدی قرآن پڑھ کے ساڑیاں کھاں دے وچوں بھی اتھرو نکلیا کدی بولو ساڑھے دل پتھر بن گئے اللہ جان دے پتھر نالو بھی سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لوگو 15 دن اے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ لوگو ایت پڑھ دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو 15 دن 4 پائی تے رہتے روندے رہنے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن اپنی بیوی دی جناب بیوی بیٹھی ہے عبداللہ بن رواحہ نے اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھیا ہوئے ہیں تے حضرت عبداللہ بن رواحہ زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں لوگوں بیوی وے کے رون لگ گئی کہنے لگی عبداللہ کیوں روندے ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دینے اے میری بیوی ہے میں تینوں کی دساں میں کیوں روندہ پیاما کہنے لگے میں سورہ مریم اندر ایک عید پڑھ لئیے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حتما مقضیہ کہنے لگے میں قرآن پاک اندر پڑھ لیا ہے اللہ نے جہنم تے ایک پل بنایا ہے اس پل تو ہر بندہ گزرے گا میں روئے سوا تیرے ہاں میرا کی بنے گا کدی میرے دل اندر بھی خیال آیا ہے میں بھی اس پل تو گزرنا ہے میرا کی بنے گا تسی بھی کدی سوچیا ساڑھا کی بنے گا لوگوں صحابہ اکراموں نے جنہوں نے نبی علیہ السلام نے جنتیہ کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ نے سرٹیفکیٹ آسمان تو نبی علیہ السلام تے نازل فرما دیتے محبوب جی توڑے صحابہ سارے جنتی نے پھر بھی اتنا رویا کر دے اتنا پریشان ریا کر دے فرمان لگے ہے میری یہ بیوی ہے میں او عید پڑھ لیے پل سرات تو گزران گے کی بنے گا یار میں دعا کردہ یہ قبولیت دا ویلا ہے اللہ جی اسی بڑے گناہگار ہیں جدوں ایسرا پل سرات تو گزریے اللہ سانو ثابت قدم رکھی آئیے ذرا غور نال آخری باتہ سنیے لوگ قرآن پاک نہ محبت کیجئے لوگ قرآن کیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگوں قرآن
رحمت بھی ہے شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی بن کے آیا ہے شفا بھی بن کے آیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے ایک گل چھڑ کے جا رہا ہاں، لوگو اپنے پیسے انہاں ملنگاں کو جا کے برباد نہ کریا کرو، انہاں مجذوباں کو جا کے اپنے ایمان دا بیڑا خرق نہ کریا کرو۔ اگر صحت چاہندے ہو قرآن پڑھیا کرو، اگر بیماری ختم کروانا چاہندے ہو قرآن پڑھیا کرو۔ آؤ میں تواڈے سامنے کو واقعہ بیان کراں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ نے اس طرح کر کے جاندے پہنے ایک بستی اندر گئے نے، بستی والے انہوں جا کے کہن لگے اسی تواڈے مہمان، اسی تواڈے سانو روٹی روٹی کھواؤ۔ کھواؤں والے کہنے لگے جاؤ جاؤ کوئی نہیں، کہنے لگے اچھا، چلے گئے، باہر جا کے ڈیرا لا لیا۔ قوم دے سردار نو بچھو لڑ گیا، کوئی شے لڑ گئی، پریشان ہو گیا نا، کیا ساڑھے سردار نو کوئی شے لڑ گئی، کوئی بندہ لبو کو دم کرے، بندہ لبو دم کرے۔ انہوں نے کہا ساڑھے تو کوئی جاندہ نہیں، اور علماء کرام آئے سن نا، انہوں جو پاویں کسے نو آندہ ہوئے، وہ کہنے لگے بھئی مانو، وہ جدو انہوں نے روٹی منگی سی ادو تو ہی پانی نہیں پیا ہے، وہ بولو وہ جدوں نہ ساڑھے کو روٹی منگی تو پھوکا پانی نہیں پیایا، وہ دم کرنگے کدی بھی نہیں۔ پھر چلے گئے، انہوں نے کہا جی گل ہے ساڑھے سردار نے انہوں نے کوئی شے لڑ گئی ہے دم کرو، انہوں نے کہا جی ہوں دم انج نہیں ہونا، مولوی دا کم بڑھ لگا ہے۔ اللہ جانتا ہی تو کچھ بھی نہیں لیندے، کہنے لگے مفت دم نہیں ہونا، کنیاں بکریاں لگن گیا، بولو ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی 40 بکریاں 10,000 دی بھی لاؤ تو کنیاں بڑیاں، بولو 4 لاکھ دی تو تسی 100 نہیں دیں دے، بولو۔ وہ کہنے لگے جی 40 بکریاں لگن گیا، انہوں نے کہا جی جب تھوڑی مہربانی ہے لے لو، پھر آئے صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ سب تو بڑا دم جے، تہاڈا بچہ بیمار ہو جائے، تہاڈے بچے نو کوئی مسئلہ بن جائے، مت جاؤ ادھر ادھر، خود سورۃ الفاتحہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے بچے نو دم کر لو۔ اگر تہاڈے جسم سے درد ہو رہی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو گے، اللہ دی قسمیں ساریاں درداں پیڑاں اللہ ختم فرما دے۔ سورۃ الفاتحہ سب تو بڑا دم جے۔ انہاں لے آل بکریاں لئیاں آگے لے گئے، انہاں کہا نہیں کھانا جب تک نبی علیہ السلام نو جا کے پوچھ نہیں لینا۔ جا کے نبی پاک نو کہنے لگے محبوب جی ایسا معاملہ بڑے بکریاں لے کے آئے ہیں، کی بنے گا کھا لئیے جائے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے کیڑا دم کیتا سی؟ کہنے لگے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوت نہیں کوئی شے پڑھی، کوئی ایسا ویسا دم ہوتے نہیں سی، کوئی شرکیہ یا اصلا کیویں ہو سکدے؟ ادھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے، 40 بکریاں لبیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حصہ بھی دیو، میرا حصہ بھی۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، ام الشفا، شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ آئیے لوگوں آخری 2 باتاں کر اپنی بات ختم کرائیں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی واپس آئے ہیں، نبی علیہ السلام کو کہا کلمہ پڑھے ہیں، کلمہ پڑھ کے جدو واپس آئے ہیں اپنی بستی اندر آئے تے بستی دے باہر ویکھیا ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل بندہ ہے، انہوں رسیاں دے نال سنگلاں نال بنیا ہویا ہے۔ کہن لگے انہوں کی معاملہ؟ کہن لگے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، لوکاں نو مار دائے، لوکاں نو مار دے، گالاں کٹ دائے۔ کہن لگے اچھا، کہن لگے صحابی رسول نے فرمان لگے میں اتھا کھڑا ہو گیا، فوراں میرے ذہن اندر آیت آ گئی، نبی علیہ السلام دی حدیث آ گئی، قرآن پاک دی آیت آ گئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ لوگوں قرآن تے اللہ نے شفا بنایا ہے، قرآن تے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ فرمان لگے میں اتھے ٹھہر گیا، کہن لگے اپنے منہ اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ
پڑھدا جا رہا ہاں تے جدوں میں پڑھدیاں جدوں بندہ مسلسل بولدا رہے اودے منہ اندر تھک جمع ہو جاندا ہے فرمان لگے میں سورۃ الفاتحہ پڑھدا جا رہا ہاں میرے منہ اندر تھک جمع ہو گیا ہے فرمایا میں کڈ کے اس مریض نو لا دینا وا کہن لگے میں 3 دن اتھے رہا تے میں 3 دن میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پاگل تے دیوانے نو دم کردا رہا وا اللہ دی قسم تیسرے دن اللہ نے مریض نو صحت عطا کر دیتی ہے قرآن شفا جے قرآن رحمت ہے آؤ لوگو نبی علیہ السلام دے ہوتے قرآن نازل ہونے والا ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ انہا ہونا چاہیے ہے آؤ لوگو آخری بات کرا اپنی بات ختم کرا بلکہ ساڑی جماعت دے نا ایک بزرگ عالم دین نے فیصل آباد اندر فیصل آباد دی پہچان حضرت مولانا قاری اکبر جوید صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ صحت عطا فرما دے انہوں نے گوڈے دا مسئلہ بن گیا عزیز فاطمہ ہاسپٹل فیصل آباد چلے گئے کہنے لگے جی ہے میرا ماں پرابلم ہے آپریشن وغیرہ ہوں کہ جی اپنے پہلے ٹیسٹ کروا کے لے آؤ ایک گالوں سٹیا جے نا ایک گالوں سٹے ہو نا گال بڑی قیمتی جے کہنے لگے جی تواڈے باقی بھی ٹیسٹ ہون گے انہوں نے کہا جی کروا لو کروایا تے ہیپیٹائٹس نکلے ہیپیٹائٹس دے مریض نکلے ہیپیٹائٹس 65% بولو کنے فیصد دعا کرو اللہ سب نو صحت عطا فرما دے انہوں نے کہا جی حافظ جی گل یہ ہے کہ تواڈا علاج جڑا نا جب تک یہ نہیں نہ ہوئے گا تواڈے گوڈے دا آپریشن نہیں سی کر سکتے مہربانی انہوں نے کہا جی پہلے یہ علاج کراؤ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے کہنے لگے جی یہ چھوٹی جی گولی ہے لے جاؤ اے نا تمہیں بخار ہوئے گا پریشان نہیں ہونا تھوڑا جسم ٹوٹے بھجے گا پریشان نہیں ہونا تو 10-15 دنوں بعد تسی واپس آؤ تو پھر انشاءاللہ تواڈا ٹھیک ہے کہنے لگے میں گھر چلا گیا تو میں روزانہ 40 واری 50 واری 55 واری زیادہ تو زیادہ میں سورہ الرحمن علم سورہ رحمان 40-45 مرتبہ پڑھ کے میں دم کر پانی پیندا رہا 10-15 دنوں بعد میں تو گیا نا تو میں رپورٹ اپنی کروا کے لے کے گیا تو ڈاکٹر کدی حافظہ دے منہ والے ویکھے تو کدی اپنے آپ والے ویکھے کہنے لگا جی اے تو تواڈی نیل آئی ہے یہ تو 0-0 ہو گیا سارا معاملہ تسی کیتا کی ہے انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کیتا انہوں نے کہا مولوی ہوئے تو کوئی ٹچکل نہ لاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا مولوی ہوئے تو کوئی ایسا نسخہ نہ اپنائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب کہنے لگا ڈاکٹر صاحب گل سن لو میں جو تواڈے کول گیا سا نا جا کے میں سورہ رحمان 40-50 55 واری پڑھ کے میں پانی دم کر کے اگر پیندا رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کھادا اے ہی میں پڑھ کے پیندا رہا ہوں اللہ نے سورہ رحمان دی وجہ نال ہیپیٹائٹس دے مریض نو صحت عطا فرما دیتی کہنے لگے جدوں میں گل کہی نا تو ڈاکٹر اپنے آپ نو گالاں کڈن لگ پیا سنو توجہ نال گالاں کڈن لگ پیا ڈاکٹر اپنے آپ نو حافظ صاحب فرما لگے گالاں کیوں کٹ دے ہو انہیں کیا کٹ دے ہو میں تو یہ گل کی نا بھی گالاں کیوں کٹ دے ہو انہیں 5-7-10 اور گالاں اپنے آپ نو کٹیاں گندیاں گالاں حافظ صاحب فرما لگے گالاں کیوں کٹ دے ہو کہنے لگا ہم لندن میں گئے تھے ہمارا آخری ادھر تھا دورہ جو یہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے ہم لندن میں تھے ہمارا لیکچرار تھا عیسائی بولو کون سی سارے بولو گل مکن لگی ہے کون سی عیسائی انہیں کہا جی ڈاکٹروں سن لو جدوں کوئی تواڈے کو ایسا مریض آئے جیدی بیماری تو آنو سمجھ نہ آندی ہوئے تسی کھپ جاؤ ٹیسٹ کروا کے تو آنو بیماری سمجھ نہ آندی ہوئے انہوں کہا جے سورہ رحمان پڑھ کے پیا کرے کہن والا کون سی سورہ رحمان پڑھ کے دم کر کے پیا کرے کہنے لگا اسی وہ گل آئی گئی کر دی چوڑا ہے گا انہوں ساڑھی کتاب دا کہڑا پتا ہے ایویں گلا ماردا پھردا کدی قرآن بھی بندے صحیح ہوئے نا بولو کہنے لگا آج میں تے اپنی اکھاں نہ ویکھ لیا سورہ رحمان دی وجہ نہ بندہ ٹھیک ہویا لگا پھر سورہ رحمان سارا قرآن شفا ہے آئیے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے انشاءاللہ قرآن پڑھو گے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
لوگوں قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. آؤ بڑیاں باتاں نے قرآن نال پیار پالو، قرآن نال محبت پالو. اللہ جاندا ہے جو قرآن نال پیار پالو گے اللہ انشاءاللہ تہاڈی زندگی نکھار پیدا کر دے گا. چھوڑ دیو غفلتاں، ہر روز قرآن خود بھی پڑھیا کرو، اپنی بیوی نو بھی پڑھایا کرو، زبردستی اپنے بچیاں نو بھی سختی دے نال قرآن دا عادی بناؤ. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.